اللہ 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 ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کا علم سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے، علم کے مطابق عمل کرنے، علم کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والے مصیبتوں پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں آپ کے سامنے دعا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ دعا عبادت ہے. مصنف رحمہ اللہ نے اس کے اوپر دلیل قائم کی تھی اور یہ باتیں آئی تھیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہ گفتگو کل آپ کے سامنے مکمل ہوئی تھی. اب یہاں پہ گزشتہ سبق میں یا گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ دعا یہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک دعائے عبادت ہے اور ایک دعا جو ہے وہ دعائے مسئلہ ہے. لیکن دونوں میں کوئی بھی تفصیل نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں دوسروں کے لیے یا غیر اللہ کے لیے جائز ہیں، ایسی کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جس کے تعلق سے کل حدیث آئی تھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کے شہادت کے لیے، اس حدیث کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کے ضعف کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سارے قسموں کو عبادت کے اندر سمیٹا ہے. اب اس کے بعد آئیے، یہ تو تعلق ہوئی دعا کی من حیث العبادہ، کہ وہ دعا جو عبادت ہے وہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور خارج عن الملہ ہے، آدمی دین اسلام سے خارج. دعا کی ایک دوسری قسم میں جیسے دعائے مسئلہ ہے، تو دعائے مسئلہ سوال کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی زندہ شخص سے یا زندہ میں وہ شخص جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہو، اس سے اگر سوال کرے یا مانگے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہاں شرک ہے. اور کوئی عبادت. جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے شخص سے سوال کرے جو اس کے کام کے کرنے کے اوپر قادر ہو، جائز تو اس کو سوال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اور کوئی بتائیے.
جائز جائز ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں مجھے قلم لا کر کے دیں، اگر یہاں پہ موجود ہیں یا کوئی شخص یہاں موجود ہے، اس سے میں کہوں کہ مجھے قلم لا کر دیں، ایک گلاس پانی پلائیں بھائی، ہے نا، ایک کپ چائے لا کر کے دیں، تو یہ سوال ہے اور یہ جائز ہے، کیونکہ ہم اس زندہ آدمی سے مانگ رہے ہیں یا زندہ آدمی سے سوال کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہے. لیکن ایک شخص ہے، یہ تو قسم ہوئی جائز کی. ایک شخص ہے، اس کے سامنے ایک ایسا شخص ہے جو اپاہج ہے، مثال کے طور پہ ہل نہیں سکتا بستر پہ، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، اس سوال کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی اس زندہ شخص سے سوال کرنا جو ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے. جائز نہیں ہے. بولیے اور کوئی جواب؟ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. اور کوئی جواب؟ جائز کیوں نہیں ہے؟ شاید جائز ہے یا پھر قدرت نہیں. جائز نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے. قدرت نہیں رکھتا ہے، اور جب قدرت نہیں رکھتا ہے تو سوال بے فائدہ ہوا، بے فائدہ ہوا، عبث ہوا. یعنی اس نے ایسا کام کیا جس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ بیکار کا کام ہوا، کوئی فائدہ اس سے اس کو حاصل ہونے والا نہیں. اب رہی بات کہ اس شخص سے سوال کرنا جو مردہ ہے، میت ہے، اس سے سوال کرنے کا کیا حکم ہے؟ شرک ہے. شرک ہے. دلیل اس کی جو قبروں میں تم انہیں نہیں سنا سکتے ہو. شیخ لیفٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کوئی پرابلم آئی ہے شاید. شیخ لیفٹ ہوئے یا پھر میرا کوئی نیٹ ورک ایشو ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں لیفٹ ہو گئے ہیں. آئی تھنک ان کا کوئی نیٹ ورک ایشو ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطی سے ذرا معاملہ نکل گیا. ہاں، مردے سے سوال کرنا کیونکہ وہ ہماری ضرورت اور ہماری حاجت کو پورے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اگر وہ رکھتا بھی ہے، کوئی آدمی بفرض محال یہ کہے کہ یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ پیر ہے، ہماری سفارش کریں گے فلاں کے پاس، تب بھی اس سے سوال کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ وہ آدمی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مردوں سے مانگنے سے منع فرمایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ان تینوں قسموں کو یا ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے چلیے، اس کے بعد مصنف کے قول کو پڑھیے. خوف کی عبادت ہونے خوف کی عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. خوف یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اس کے اوپر آیت کریمہ میں دو جہت سے دلیل موجود ہے.
استدلال کیجئے کیسے؟ انسانوں سے نہ ڈرنا. تخافو وخافونی. وخافونی ہے نا، جی وخافونی آرڈر ہے، اور اللہ رب العالمین کا آرڈر، اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ عبادت. عبادت ہے. تو آیت کے اندر یہ دلیل. اور دوسری دلیل ان کنتم مومنین مومن. فلا تخافوہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے مت ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ رب العالمین کا یہ حکم دینا کہ مجھ سے ڈرو، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ خوف عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہی عبادت ہے. کل یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے کو یاد رکھیے گا کہ یہ استدلال میں ابھی شروع سے لے کے آخر تک یہی معاملہ چلے گا. وخافونی یہ دلیل ہے کہ خوف عبادت ہے. اس کے بعد آئیے دوسری دلیل، ان کنتم مؤمنین. اللہ رب العالمین نے ایمان کو معلق کیا ہے اب اس سے خوف کھانے کے اوپر. کسی سے خوف مت کھاؤ، مجھ سے خوف کھاؤ اگر تم مومن ہو. گویا کہ اگر کسی چیز کو ایمان کے اوپر معلق کیا گیا تو یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز عبادت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی ہاں، استدلال سمجھ میں آ گیا کس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ سے خوف کی عبادت ہونے کے اوپر استدلال کیا ہے. اب یہاں آئیے کہ ہم نے خوف کی کتنی قسم ذکر کی تھی آپ کے سامنے؟ 4 قسم. 4 قسم. کون کون؟ الخوف السر، خوف دنیاوی، ہاں خوف طبعی، ہاں، من وعید اللہ. خوف من وعید اللہ، خوف من وعید اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے وعید سے خوف کرنا. سارے لوگوں کے پاس یہ لکھا ہوا ہے جی؟ ہاں جی سر. ہے، اکثر لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ جی بولیے ہاں یا نہ بولیے. جی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے تو اب اس کی دلیل، اب اس کا حکم سمجھیے. سب سے پہلے آتے ہیں پہلی قسم، خوف سر. ہم نے یہ بتایا تھا کہ خوف سر 2 طریقے کے اوپر ہے. سر کو سر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی کے اعتقاد سے پیدا ہوتا ہے. وہ آدمی ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم کچھ بولیں گے، کچھ سوچیں گے تو یہ مجھ کو نقصان پہنچا دے گا، یہ مجھ کو بیمار کر دے گا، یہ میرے اوپر جادو کر دے گا، میرے اوپر جنات لگا دے گا، اس طرح کی چیزیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ فلاں کے بارے میں ایسا، اس پیر کے بارے میں ایسا مت کہیے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اس پیر کے بارے میں فلاں نے کہا تو اس کے بزنس میں گھاٹا ہو گیا، اس طرح کی باتیں کہنا. پیر وہاں موجود نہیں ہے اپنی برائی سننے کے لیے، لیکن یہ عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور خارج عن الملہ. اب خوف سر میں غور سے دیکھیے گا اور خوف دنیاوی میں، ان دونوں کے اندر ضابطہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ایک ہی خوف ہے، خوف سر اور خوف دنیاوی، لیکن دونوں میں ضابطہ یہ ہے کہ خوف سر کا حکم حاضر ہونے کی صورت میں، غائب ہونے کی صورت میں دونوں شرک ہے. آدمی کیونکہ یہ اعتقاد سے، اس بندے کے عقیدے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سر کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، کہ ہم اس سے قلبی طور پر اتنا ڈرے ہوئے ہوں، اس کے کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کو
سامنے رکھ کر کے یا اس کے غیر معمولی صلاحیتوں کا سکہ اس قدر میرے سینے کے اوپر بسا ہوا ہو کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا تک گوارا نہیں کرتے کہ اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہم کو نقصان پہنچا دے گا، ایسا کہیں گے تو وہ ہم کو تکلیف میں ڈال دے گا، پریشانی میں ڈال دے گا. اگر وہ حاضر ہے یا غائب ہے، دونوں صورتوں میں اگر خوف سر ہے تو وہ حرام ہے اور شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. سمجھ گئے خوف سر کا حکم؟ جی ہم نے خوف سر کا معنی وہاں بتلایا تھا، یہاں حکم بتلایا. اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو خوف ہے، خوف دنیاوی. دنیاوی. اس میں یہ مثال دیا تھا کہ ایک آدمی اپنی کرسی کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنے عہدے کے لیے حق بات بولنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ناجائز کو جائز، جائز کو ناجائز کہتا ہے. اب اس خوف کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا دو حکم ہے، یا اس خوف کی دو قسم ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ اگر اس خوف کی وجہ سے وہ کسی معصیت یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو ایسا خوف حرام ہے، ایسا خوف حرام ہے. لیکن جس سے وہ ڈر رہا ہے وہ سامنے موجود ہے اور وہ اس کو واقعی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ناجائز کام نہ کرتے ہوئے اس سے خوف کھانا یہ جائز ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی کسی کو بات کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آئی تو جلدی بولیے. پھر سے بتا دیں شک. بھائی ایک شخص ہے، خوف دنیاوی میں ایک شخص ہے جو اپنے مالک سے ڈر کر کے ناجائز کام کر رہا ہے. یہ حرام ہے، کیونکہ ناجائز کام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہے، وہ ناجائز ہے. مخلوق سے ڈر کر کے آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لیکن ایک بندہ ہے جو اپنے مالک سے خوف کھاتا ہے کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا تو میرے مالک مجھ کو ڈانٹے گا، مجھ کو پھٹکارے گا، ہو سکتا ہے مجھ کو نوکری سے نکال دے. جو اس کے ہمارے اوپر جو ہوتا ہے ذمہ دار، اس کا ایک رعب تو ہمارے اوپر ہوتا ہے نا جی. جی خوف تو ہمارے اوپر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. ہوتا ہے. تو وہ چیز جائز ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچانے کے اوپر ظاہری طور پر قادر ہے اور اس سے ہمارا دل بھی معلق نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کو بیمار کر دے گا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری تجارت میں نقصان پہنچا دے گا، لیکن ہاں وہ ہمارا مالک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مالک کی رکھیے، اگر مالک کہے کہ اگر تم اس مرتبہ 50,000 روپے کا چوری نہیں کرتے ہو، ہمارے لیے 50,000 روپے رشوت لا کر کے نہیں دیتے ہو، تب تمہاری نوکری ہم ختم کر، تو ہم 50,000 روپے اس کو دیں گے نوکری بچانے کے لیے؟ نہیں. کیونکہ اس سے ہم خوف نہیں کھائیں گے. یہاں پہ اللہ رب العالمین خوف کھانے کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس سے خوف کھائیں گے. نوکری جاتی ہے تو جائے، ایسی نوکری بہت مل جائے گی، لیکن معصیت اور نافرمانی کا کام نہیں ہے. لیکن یہ خوف یہاں پہ حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہوگا. آگے یہ بات سمجھ گئے؟ جی شیخ. ہو گیا نہیں ہوا؟ جی الحمدللہ. جی شیخ. تیسرے نمبر کا خوف خوف طبعی. خوف طبعی. خوف طبعی یہ انسان کے اندر ان بلٹ ہے. انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ خوف رکھی ہے. مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے اس طرح سے، کوئی آدمی ڈنڈا اٹھا کر کے آئے ہمارے طرف دوڑے، تو ہم خوف کھائیں گے نہیں کھائیں گے اس سے؟ جی کھائیں گے. ہمارے سامنے کوئی بچھو نکل آئے، کوئی سانپ نکل آئے، کوئی شیر دوڑتا ہوا چلا ہے نا، تو اس سے خوف کھائیں گے. اس خوف کے اوپر کوئی مواخذہ بندے کا نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی حکم بھی نہیں لگایا جائے گا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. کوئی حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا کیونکہ اس میں کوئی مواخذہ بندے کا نہیں. چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی کتا پیچھے لگ گیا، دوڑانے لگا اور وہ دوڑ کے بھاگنے لگا،
تو کیا کہیے گا؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اس کتے سے ڈرتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. بولیے. نہیں. یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خوف طبعی ہے. یہ خوف طبعی ہے. ایک طبعی چیز کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے جی. کسی کو یاد ہے جس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ مواخذہ نہیں ہے؟ محبت. ولا اور برا میں، ولا اور برا میں محبت طبعی محبت، جو باپ کی محبت بیٹے سے ہوتی ہے یا بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. اور اس کی مثال ہم نے دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے، اور اسی طریقے سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے کہ انہوں نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ رب العالمین سے طلب کی تھی. بہرحال یہ ہو گئی بات. چوتھے نمبر کا خوف آئیے. خوف عند اللہ. من وعید اللہ. الخوف من وعید اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کے وعید سے ڈرنا ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتائیے اس خوف کا کیا حکم ہوگا؟ جائز خوف. یہ خوف ہاں یہ خوف عبادت ہے، جائز خوف واجب عبادت ہے. صحیح. اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ کی وعید سے ڈرنا عبادت ہے. بولنے میں اتنا تاخیر کیوں؟ کلیئر ہے، پورے دلیل پڑھ کے آ رہے ہیں ہم لوگ اوپر سے. عبادت. لیکن یہ عبادت کبھی کبھی مذموم ہوتی ہے، کبھی کبھی مذموماً ناپسندیدہ، بے فائدہ. کب؟ کوئی بتائے. جیسے اللہ سے ڈرنا کب برا ہے، یا وہ کون سی حالت ہے جب اللہ رب العالمین سے ڈرنا برا ہے؟ جب خود ہو اس میں ملوث. خود کیسے ملوث ہوگا جی؟ ہاں بولیے. جب نیک کام کر رہا ہے اور پھر بھی ڈر رہا ہے. اور کوئی؟ یہ جواب کن کا تھا؟ اللہ سے نا امید ہو کر کے ڈرنا. کن کا تھا جواب جی؟ ہاں؟ کن کا تھا جواب؟ اللہ سے نا امید ہو کر کے ڈرنا. یہی وہ شکل ہے، یہی وہ شکل ہے. اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا کہ بندے کو نا امیدی کی طرف گھسیٹ دے، وہ خوف مذموم ہے. وہ خوف مذموم ہے. تو اللہ رب العالمین سے خوف کھانا ایک شرط اور ایک قید کے ساتھ ہے کہ خوف رجا سے ملی ہوئی ہو، امید سے ملی ہوئی ہو. اسی لیے ہم نے کہا تھا نا کہ عبادت میں یہ 3 ارکان ضروری ہے. تینوں ارکان کیا ہے؟ محبت ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے اور رجا ہونی چاہیے. تینوں کو الگ الگ کر دیجیے گا. خالی ایک آدمی ڈر رہا ہے تو ڈرتے 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 وہ آدمی مایوسی کی طرف چلا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے مایوسی میں جانے سے منع فرمایا تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العالمین کی رحمت سے، ہاں میرا عذاب بہت سخت ہے یہ پتہ رکھو، لیکن باوجود اس کے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جو کافر لوگ ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن منافقوں کو، منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے بدظن ہیں، اللہ رب العالمین سے بدگمان
یعنی وہ خوف جو اللہ رب العالمین سے انسان کو بدگمانی کے اندر مبتلا کر دے، مایوسی کے اندر مبتلا کر دے، وہ خوف مذموم ہے. خوف اسی وقت تک درست ہے جب تک اس خوف کے اندر امید کا پہلو لگا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی ہاں آئی جی. جی الحمد جی الحمدللہ. ہاں تو ہاں کیا وہ کیا بولتے ہیں، آواز صاف نہیں ہوتی ہے. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. ہاں تو یہ چوتھے نمبر کا چوتھی قسم جو تھی الخوف من وعید اللہ، اس کا حکم سمجھ گئے کہ یہ عبادت ہے اور یہ ہمیشہ محمود ہے، لیکن ایسا خوف کھانا جو بندے کو مایوسی کی طرف گھسیٹ کر کے لے جائے یا بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی مایوس کرنے لگے وہ خوف، تو ایسا خوف مذموم ہے. اب ایک آدمی اتنا ڈر جائے چلو اب کیا ہوگا، اور یہ کام شیطان انسان کے اندر آ کر کے بڑھاپے میں کرتا ہے کہ آدمی کبھی بوڑھا ہوا مثال کے طور پہ اور توفیق ہوئی کہ نماز روزہ کر رہا ہے، وہ جوانی میں نہیں پڑھتا تھا اور کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اب تھوڑا عمر ڈھلی ہے، عمر کی شام ہو رہی ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے توفیق دی، مسجد کی طرف لوٹا. تو شیطان اس راستے سے آتا ہے، 100 چوہے کھا کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اب عبادت کا کیا ہوگا؟ بھول گئے جوانی کو، بھول گئے. خبردار کبھی بھی نہیں، شیطان کے اس بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آنا ہے. جب جاگے تب سویرا. اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، وہاں بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا پہلو اپنے اوپر غالب رکھنا چاہیے. اگر نیکی کی طرف مائل آدمی کو، ہم آپ کو طریقہ پہلے ہی بتلا چکے تھے اور یہ کہا تھا ہر درس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو، تاکہ اس وقت جب آدمی کو طبیعت لگ رہی ہے عبادت کرنے میں تو اس وقت رجا کے پہلو کو غالب کرنا چاہیے، اور جب آدمی کو گناہ کی طرف کھینچاؤ ہو رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ نافرمانی کریں، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کے کام کریں، تو اس وقت اپنے اوپر خوف کو طاری کرنا چاہیے. کیا آیا تھا درس میں گفتگو بات آئی تھی اس بات کے اوپر؟ جی سر. ہاں تو یہ کنیکٹڈ ہے اس بات سے. تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا معاملہ؟ جی جی اس کے بعد آئیے امید اور رضا کی عبادت ہونے کی دلیل. یہ آیت قرآنی چلیے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رجا کے معنی امید، اور صرف مطلق امید یہ عبادت ہے جی. رجا کا کیا معنی ہے جو عبادت کے معنی میں آتا ہے؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی اوپر امید رکھنا. امید رکھنا، عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر امید رکھنا، یہ رجا ہے. اس کی دلیل مصنف رحمہ اللہ نے دی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں کا جو بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. یا ملاقات کی امید رکھتا ہے کا کیا مطلب؟ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. فلیعمل، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. اس سے کیا پتا چلا کہ عمل کیے بغیر اگر کوئی آدمی امید لگاتا ہے تو اس کا وہ امید کارگر نہیں ہے. ہم نمازوں نہیں پڑھتا ہے، کوئی روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم کو بخش دے گا. ہم رجا کے اندر ہے، تو وہ رجا کارگر ہے جی؟ بالکل نہیں. جی نہیں ہے. عبادت کرنی پڑے گی. بغیر عبادت کی اگر کوئی آدمی رجا کرتا ہے تو یہ پاگل پن ہے اس کا، یہ اس کا پاگل پن ہے، اس کے دماغ، اس کے عقل کے اندر کمی ہے. کوئی آدمی اپنے گھر سے نکل کے دکان نہ کھولے، بازار میں نہ جائے، تجارت نہ کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ چھت پھاڑ کر کے نوٹ کی گڈی ہماری بستر کے اوپر گرے، تو ایسا ہوگا جی؟ نہیں ہوگا. اور ایسے امید والے کو آپ کیا کہیے گا؟
پاگل ہے. تو یہ دیکھیے اس آیت میں کیسے آیت کنیکٹڈ ہوتی ہے. کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ملاقات کی امید رکھنا یہ ڈرنا ہے، یعنی رجا اور خوف دونوں کا ذکر کیا اللہ نے آیت میں. اور اس کے بعد کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. ان دونوں چیز ہونے کے بعد، خوف اور رجا، یہ دونوں چیزیں دل میں ہونے کے بعد عمل صالح کرو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور پہلے رجا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پتہ یہ چلا کہ رجا عبادت ہے. کیا پتہ چلا؟ کہ رجا عبادت ہے. عبادت ہے. دلیل کیسے ہوئی؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اپنے رب کے ساتھ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ دو کام کرے گا. سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اور عمل صالح عبادت ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. کسی کو شریک نہیں کرے گا. پہلے آیت کے پہلے حصے میں رجا کا ذکر کیا اور آخری حصے میں عبادت کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ رجا عبادت ہے. جیسے اس سے پہلے گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. پہلے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اور اس کے بعد کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو چراتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، وہ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کرتے ہیں. تو پہلے دعا کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، یہاں رجا کا ذکر کیا اور آیت کو ختم کیا کس کے اوپر؟ عبادت کے اوپر. پتہ یہ چلا کہ رجا عبادت ہے. رجا عبادت ہے. اور مطلق رجا نہیں بلکہ وہ رجا جو ذلت و انکساری کے ساتھ ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے اندر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کیا گیا ہو. بغیر عمل کے رجا رکھنا یہ پاگل پن ہے. چلیے آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوال کسی کے پاس؟ اگر میں بندوں سے کوئی امید رکھے تو اس کا کیا حکم؟ توکل میں گفتگو آئے گی. یہ شک ایک اشکال ہے، بولیے. دعا عبادت ہے اور دعا میں سوال ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث غالباً ہے کہ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا دعا کرو. تو ایک بندہ اگر ایک آدمی ہے، ہم لوگ جیسا آدمی اگر عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو دعا کیسے کریں گے؟ جس نبی نے یہ فرمایا کہ سجدے میں دعا کرو، اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ نماز عربی زبان میں پڑھو. نماز کے اندر زبان عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں بول سکتے آپ. اور سجدے میں دعا کرو، سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دعا عبادت کیجیے، ذکر کیجیے اللہ رب العالمین کا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اسی طرح سے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، جس نے یہ کہا کہ سجدے میں دعا کرو، یہ سب دعائیں کی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جان بوجھ کر کے کوئی آدمی نماز میں اردو بولتا ہے تو اس کا نماز باطل ہے. اور اگر جو نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں جان کے جب تک کر رہا تھا لیکن اب جان گیا ہے تو اب اس کو چھوڑنا چاہیے. نان مسلم جیسے ہو تو اس کو سیکھنا ہے.
اس کو سیکھنا بھائی. نن مسلم اگر ہے یا نو مسلم ہے, ابھی نیا مسلمان ہوا ہے, تو اس کو اتنی چیزیں تو سیکھنی ہی پڑے گی. جی ہاں, بغیر اس کے نہیں کام چلنے والا ہے. پھر اردو میں نماز پڑھے گا کوئی. یہ نفل سنت میں بھی یہی معاملہ ہے. کوئی بھی نماز, چاہے فرض ہو, کوئی بھی نماز, سنت ہو, کوئی بھی نماز. چلیے, یہ سوال خارج عن الدرس ہے, درس کے باہر کا سوال ہے. اور بتائیے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ